الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات اور آج کی اس نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم وصیت جو آپ کی خادم سے متعلق ہے، اس وصیت کو آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھی جائے گی، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ جو ہمارے خادم ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنی خدمت کے لیے رکھتے ہیں، ان کے کیا حقوق ہم پر ہیں اور کس بنیاد پر ہمیں کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہے سلوک کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے، جیسے کہ حضرت معرور ابن سوید فرماتے ہیں کہ ایک دن مقام ربدہ ایک جگہ ہے، وہاں پر میری ملاقات حضرت ابو ذر سے ہوئی، یعنی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، وعلیہ حلہ، اور ان پر حلہ نامی لباس ہے، حلہ نامی لباس ہے، اور عربی زبان میں حلہ اس لباس کو کہتے ہیں جو دو چادروں پر مشتمل ہو، ایک بدن کے اوپر رکھا جائے کندھوں پر، اس کے ذریعے پیٹ تک کا حصہ جو ہے ستر کیا جائے، اور دوسرا جو ناف کے نیچے سے یا پیٹ کے نیچے کے حصہ کیا ہے اس پر کیا ہے تہبند کے مانند کیا ہے لپیٹ لیا جائے۔ تو ان دونوں چادروں کو ملا کر اس لباس کو کیا ہے عربی زبان میں حلہ کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت معرور ابن سوید، جب میری ملاقات حضرت ابو ذر سے ہوئی ایک موقع پر مقام ربدہ پر، تو میں نے دیکھا کہ ابو ذر حلہ لباس پہنے ہوئے ہیں، وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، اور اسی طرح ان کے ساتھ ان کا جو غلام ہے، ان کا جو نوکر خادم ہیں، اس پر بھی کیا ہے اسی قسم کا تقریباً کیا ہے اسی مستوے کا لباس تھا، وہ بھی حلہ پہنا ہوا تھا۔ ابو ذر بھی حلہ پہنے ہوئے ہیں اور ان کا غلام بھی وہی لباس تقریباً حلہ پہنا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا ابو ذر سے، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، میں نے ابو ذر سے پوچھا، یعنی کس بارے میں پوچھا یہ کہ کیا بات ہے تمہارے غلام پر بھی وہی لباس جو لباس تم پر ہے۔ اس پر تعجب ہوا حضرت سوید کو، حضرت معرور ابن سوید کو، اور وجہ تعجب یہ ہے کیونکہ عموماً یعنی جو غلام ہوتا ہے، جو خادم ہوتا ہے، انسان کا نوکر ہوتا ہے، عموماً کیا ہے اس کے بدن پر جو لباس ہوتے ہیں، اس کا جو رہن سہن لباس ہوگا، حلیہ ہوتا ہے، وہ اس کے آقا، اس کے مالک اور اس کے صاحب عمل سے کیا ہے کم درجے اور کم مستوے کا ہوتا ہے، اور یہ چیز نہیں دیکھی جاتی الا ماشاء اللہ، جیسے کہ ابو ذر کا یہ معاملہ ہے، یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ ایک ہی لباس، جو لباس انسان اپنا پہنے وہی لباس اپنے نوکروں کو یا اپنے خادم کو پہنائے۔ تو جب حضرت معرور ابن سوید نے حضرت ابو ذر پر جو حلہ دیکھا، جو لباس دیکھا، وہی لباس روبرو ان کے خادم، ان کے غلام پر دیکھا، ان کو تعجب ہوا، اس پر ان کو تعجب ہوا، اور پوچھ بیٹھے حضرت ابو ذر سے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے جواب میں کہا، انی ساببت رجلا فعیرتہ بامہ، میں نے ایک آدمی کو تھوڑا برا بھلا کہہ دیا،
یہاں تک کہ اس کی ماں کو لے کر اس پر کیا ہے میں نے طنز کشا، یعنی گالی نہیں دی، بس یہ کیا ایک کچھ طنزیہ الفاظ اس کے ماں کو لے کر میں نے اسے کہہ دیا۔ اور جس کو کہا حضرت ابو ذر نے وہ بھی ایک غلام اور ایک خادم ہے۔ تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص نے میری شکایت کی۔ کس شخص نے؟ جس کو میں نے برا بھلا کہہ دیا یا جسے میں نے اس کی ماں کو لے کر طنز کسا، جیسے کہ بعض روایت میں آیا تھا کہہ دیا ابن السودا، کالی عورت کا بیٹا، چونکہ وہ خود حبشہ سے تھے، ان کی ماں بھی حبشہ سے، اور حبشہ کے لوگ بنسبت جزیرہ عربیہ کی کیا ہے، ان کا جو رنگ ہے کالا پایا جاتا ہے، سیاہ رہتا ہے۔ تو کہہ دیا ابن السودا، ایک کالے کے بیٹے، یعنی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنز کیا۔ تو شکایت لے کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور اپنے سامنے حاضر ہونے کو کہا، اور کہا اعیرتہ بامہ، کیا تم نے فلاں ابن فلاں کو، اس کی ماں کو لے کر کے تم نے اس کو برا بھلا کہا، اس کو طنز کیا؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر یاد رکھو تمہارے اندر جاہلیت کی یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ دوسروں کو برا بھلا اور ماں کو لے کر کیا ہے طنز کرنا، کیونکہ یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، نہ تو قرآن میں اس قسم کی کوئی تعلیم ہے نعوذ باللہ، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس قسم کی کوئی تعلیم دی، بلکہ ہمیشہ جو تعلیم ملی ہے کتاب و سنت کے مطابق وہ یہی کہ لا فرق بین عربی و عجمی ولا بین ابیض و احمر و اسود، کہ کسی عربی اور عجمی کے اندر کوئی فرق نہیں، کسی گورے اور کالے کے اندر کوئی فرق نہیں، فرق اگر کوئی ہے کچھ ہے تو تمیز اگر کسی کی ہے تو صرف اور صرف تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ تو اس قسم کی بات کرنا، کسی کو برا بھلا ماں کو لے کر کے طنز کرنا، یہ جاہلیت میں پایا جاتا تھا۔ تو اسی بات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابو ذر کو تنبیہ کی اور ان کو جو ہے ان کی کیا ہے تعلیم دی کہ ابو ذر تم نے اس کی ماں کو برا بھلا کہا، اس کی ماں کو لے کر کے اسے برا بھلا کہا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، یاد رکھو ایسا کرنا یہ جاہلیت کے خصلتوں میں سے ایک خصلت اور جاہلیت کے رسم و رواج میں سے اور ادھر کی ثقافت جاہلیت کی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نصیحت اور بہترین وصیت کی، جو کہ اپنے خادم کے ساتھ انسان کس طرح پیش آئے، ان کے ساتھ کیا اس کا برتاؤ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور رہنمائی فرمائی، اور کہا حضرت ابو ذر سے اخوانکم خولکم جعلهم اللہ تحت ایدیکم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا ذر اعیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، آگے فرمایا اخوانکم خولکم، اخوانکم خولکم، یاد رکھو کہ جو تمہارے بھائی ہیں ایمان والے، اسلام لے آئے ہیں، اور جن کو تم نے اپنے پاس رکھا ہے غلام بنا کر کے، وہ تمہارے خادم ہیں، وہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہیں، تمہیں ایذا و تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہیں،
بلکہ اخوانکم خولکم، وہ تمہارے بھائی تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، یعنی وہ خادم تمہارے ماتحت ہیں، تمہارا ان پر کیا ہے؟ اختیار ہے، اور ان کا تم پر کوئی اختیار نہیں۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، اب جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، اسے چاہیے وہی کھلائے جو وہ کھاتا ہے، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، اور اسے وہی پہنائے جو وہ پہنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور وہی پہنائے لباس جو وہ خود لباس کیا ہے؟ پہنتا ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر اس وصیت کی بنا پر اور اس نصیحت کی بنا پر حضرت ابو ذر نے اپنے خادم کو وہی پہنایا جو وہ خود پہنے ہوئے تھے، حلہ نامی لباس، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور ان پر اتنا بوجھ نہ ڈال دو، اتنا کام نہ دے دو جو کہ ان کی بس کا نہ ہو، ان کی ہمت و طاقت ان کی استطاعت سے بڑھ کر ہو، اتنا کام مت دو کسی کو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اگر تم نے ان کو زیادہ دے دیا بوجھ کام کا، ذمہ داری، فَأَعِينُوهُمْ، تو تم خود جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی مدد کر دینا۔ یہ نہیں کہ تم بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھو، ان کے کام کو دیکھو، نہ، بلکہ اگر کہیں تم نے ان کو زیادہ بوجھ دے دیا، زیادہ ذمہ داری دے دی، زیادہ کام دے دیا، تو تم خود اس میں کیا ہے؟ ساتھ دینا، یعنی تم کیا ہے؟ ہاتھ بٹانا۔ اس نصیحت، اس وصیت پر اگر غور کیا جائے حضرات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے ہمیں یہ بتایا ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر حضرت ابو ذر کو بتایا کہ کس طرح ہمیں کیا ہے؟ اپنے خادم، اپنے نوکر کے ساتھ کیا ہے؟ پیش آنا چاہیے۔ ہر وہ شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو انسان کے ماتحت ہے، اس کی خدمت کے لیے اس نے اسے مقرر کیا ہے، اس کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہمیں یہ بتایا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ اخوانکم خوالکم، کہ تمہارے بھائی تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، یعنی تم اپنی کوشش اور اپنے حسب و نسب، اپنے مقام و مرتبے سے ان کو تم نے اپنے نیچے نہیں لیا، بلکہ اللہ نے چاہا کہ وہ تمہارے ماتحت رہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ تھا، یہ اس کے نصیب میں اللہ نے لکھا تھا۔ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، اب جو شخص فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، اب جس شخص کے نیچے اس کا کوئی بھائی ہو اس کی خدمت کے لیے، تو اسے چاہیے فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، تو اسے چاہیے کہ وہی پہنائے، وہی کھلائے اسے جو وہ خود کھاتا ہے، اور وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان جو پہنتا ہے اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہی لباس، اسی مستوی کا لباس اپنے خادم کو بھی دے، اور جو انسان خود کھاتا ہے وہی اپنے خادم کو بھی کھلائے۔ ادھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہے حضرات، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے اس کی پابندی کرنا واجب ہے، لیکن بہتر اور مستحب یہی ہوگا اگر انسان سے ہو سکے تو فراخ دلی سے کام لے، اور اپنے خادم، اپنے نوکروں کو وہی کھلایا کرے جو وہ خود کھاتا ہے،
اور اس کی کوشش رہے کہ جو پہنتا ہے وہی پہنائے، ورنہ اگر وہ اتنا نہیں کر سکتا تو اتنا ضرور کرے کہ کھانا بہت ہی ردی قسم کا انہیں نہ کھلائے، اپنا جس مستوی کا کھانا کھاتا ہے قریب قریب اسی مستوی کا، اسی لیول کا کھانا اپنے خادم کو بھی کھلائے، اور جس مستوی کا لباس پہنتا ہے اگر ویسے ہی لباس نہیں دینا چاہتا اپنے خادم کو تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جو لباس دے وہ بھی عمدہ ہو، بہت ہی زیادہ کم قیمت یا ردی قسم کا کیا ہے سامان نہ ہو، کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ انسان جب کھا پی لیتا ہے اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کے پلیٹ میں یا اس کے کھانے میں سے وہی حصہ کیا ہے اپنے خادم نوکر کو دے دیتا ہے۔ لباس پہنتا ہے، لباس پہن کر خراب ہونے لگتا ہے یا اسے ٹائٹ ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، یا اس کا من بھر جاتا ہے اس لباس کو پہنتے پہنتے، تو اب جب اسے پھینکنا ہے تو پھینکنے کے بجائے وہ اپنے خادم اپنے نوکر کو دے دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک جو ہے نیکی کے اعلیٰ مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ تم جو خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں اپنے محبوب چیزوں میں سے، محبوب مالوں میں سے خرچ نہ کرو۔ تو قریب قریب یعنی جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ردی کھانے پینے کا پہننے کا سامان اپنے خادموں کو نہ دیا جائے، بلکہ وہ بھی ایک اچھے مستوی کا کیا ہے ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا بطور نصیحت وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہ کرنا، اگر ان کو تم نے طاقت سے زیادہ مکلف کر دیا فَأَعِينُوهُمْ تو تم ان کی کیا ہے مدد کرنا، تم ان کی مدد کرنا۔ یعنی بسا اوقات انسان جو ہے یعنی اپنے خادم کو، اپنے ماتحت کو، اپنے نوکر کو کام کا زیادہ بوجھ دے دیتا ہے، تو ٹھیک ہے اگر ضرورت ہے کام لینے کی تو بوجھ اس پر ڈال دیا گیا، لیکن اگر یہ چیز دیکھی گئی کہ جو ہے زیادہ کام کا بوجھ دے دیا تو اس کی مدد کی جائے، خود انسان کھڑے ہو کر کے ہاتھ بٹائے، چاہے گھر کی صفائی ہو، گاڑی کی صفائی ہو، کھانا پکانے کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، تو خود اس میں کیا ہے اس کی کیا ہے مدد کرے، اس کے ساتھ کیا ہے شریک رہے، تاکہ اس کا بوجھ اس پر سے ہلکا ہو جائے اور اس کا دل آپ کے لیے کیا ہے کشادہ ہو، وسیع ہو، اور اس کا بہت ہی اچھا اثر خادم پر بھی کیا ہے پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر جو آپ کی تھی خادم کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے، اس وصیت پر ہمیں کیا ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔